السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، بڑی خبر آئی ہے بھارت کے حوالے سے۔ بھارت کو ایک بہت بڑے نقصان کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایک بری خبر ہے بھارت کے لیے جو اب سے کچھ دیر پہلے موصول ہوئی ہے، اس کی ڈیٹیلز جو ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور کیا ایک اور جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے، یہ تفصیلات بھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بڑی اہم خبریں ہیں جو پچھلے 12 گھنٹے میں ڈیولپ ہوئی ہیں۔ اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، کہنا تو نہیں چاہیے لیکن افسوسناک طور پہ بھارت کا لگ رہا ہے کہ آج کل جو ہے وہ جس طرح ستارے جو ہیں وہ گردش میں ہیں، بری خبریں ہی ان کے پاس جو ہے وہ بار بار آتی ہیں۔ پہلے پاکستان کی جانب سے ان کے 6 جہاز گرا دیے گئے، اس کے بعد ہیلی کاپٹر حادثے ہوئے، ایک ہیلی کاپٹر کی فوٹیج بھی سامنے آئی جس میں ہیلی کاپٹر بھی جو ہے وہ کریش کر گیا۔ اور اب سے کچھ دیر پہلے یہ خبر آئی ہے کہ انڈیا کے اندر جو ہے ایک مسافر طیارہ بھی جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوا ہے، کریش کر گیا ہے وہ جہاز۔ اور اس کے اندر جو ہے یہ احمد آباد کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے، بھارت کی ریاست گجرات کے اندر جو ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کی ڈیٹیل جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ بتایا گیا ہے کہ جی احمد آباد ایئرپورٹ کے قریب برطانیہ کے شہر لندن کے لیے یہ جہاز جو ہے ایئر انڈیا کا یہ جہاز تھا جو اڑان بھر چکا ہوا تھا لیکن ٹیک آف کر چکا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر کوئی پرابلم آئی ہے انجن کے اندر۔ فلائٹ AI-171 یہ فلائٹ نمبر تھا اس کا، جس میں جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ 230 مسافر اور عملے کے 12 ارکان جو ہے وہ اس کے اندر موجود تھے، یعنی 242 افراد جو ہیں وہ اس جہاز کے اندر سوار تھے جب یہ طیارہ جو ہے اس نے ٹیک آف کیا ہے احمد آباد ایئرپورٹ سے لندن کے لیے۔ اور ساتھ ہی جو ہے طیارہ جو ہے وہ ٹیک آف کے دوران ہی جو ہے اسے حادثہ پیش آیا ہے اور جہاز جو ہے وہ نیچے گر گیا۔ اب اس میں بتایا گیا کہ اس وقت ایز آئی اسپیک، جس طرح یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تو جس جگہ پہ جہاز کریش کیا بڑی دور سے اس کی جو ہے وہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی تھی۔ اور اس کے جو ہے جب یہ جہاز وہاں پہ کریش کیا ہے تو وہاں پہ ظاہری بات ہے اس کے اندر کئی 100 لیٹر جو ہے وہ، بلکہ کئی ہزار لیٹر اس کے اندر جو ہے وہ ایندھن بھی جہاز کے اندر ہوتا ہے۔ اور اگر اس قسم کا کوئی کریش ہوتا ہے تو ایک بڑا دھماکہ بھی جو ہے اس ویڈیو کے اندر جو ہے دیکھا جا سکتا ہے کہ اس جہاز کے کریش کرنے کی وجہ سے وہاں پہ ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر جو مسافر ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ 169 اس کے اندر بھارتی سٹیزنز جو ہیں وہ موجود تھے، 53 برطانوی شہری اس میں موجود تھے، 7 پرتگالی اور 1 کینیڈین شہری جو ہے اس کے اندر موجود تھا۔ اور اس کے اندر کل جو ہے وہ 11 بچے اس جہاز کے اندر جو ہے وہ سوار تھے۔ طیارے کی کمانڈ جو ہے وہ کیپٹن سمت سبریوال کے پاس تھی، اور طیارہ جو ہے وہ کیپٹن سمت سبریوال اور فرسٹ آفیسر کلائیو کنڈر کے ساتھ جو ہے وہ پرواز کر رہا تھا۔ کیپٹن سمت سبریوال جو ہے لیفٹ سیٹ ٹریننگ کیپٹن LTC ہیں اور ان کے پاس 8200 گھنٹوں کی پرواز کا تجربہ ہے، یعنی کافی ایکسپیرینس پائلٹ تھے جو بیسکلی یہ جہاز اڑا رہے تھے۔ کو پائلٹ کے پاس جو ہے وہ 1100 گھنٹوں کی پرواز کا تجربہ تھا۔ اور ایئر ٹریفک کنٹرول کے مطابق طیارہ جو ہے احمد آباد کے رن وے سے روانہ ہوا ہے، اس نے ایئر ٹریفک کنٹرول کو ایک میڈے کی کال بھی دی ہے، یعنی کہ جہاز کے اڑتے ساتھ ہی جو ہے ڈیفرنٹلی پائلٹ کو جو ہے وہ کنٹرولز میں کوئی پرابلم آئی ہے اور اس نے ساتھ ہی جو ہے وہ میڈے کی کال دی ہے۔ اگر میڈے کی کال اس نے اتنی جلدی دے دی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو کاکپٹ کے اندر ہی آئیڈیا ہو چکا تھا کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود دا پلین۔ جہاز جو ہے نا شاید اس کو رسپونڈ نہیں کر رہا ہوگا جس طرح پائلٹ اس جہاز کو اڑانا چاہ رہا تھا، اسی لیے اتنی جلدی جو ہے وہ میڈے کی کال دے دی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں جی لیکن اس کے بعد ATC کی طرف سے کی جانے والی کالز کا کوئی جواب نہیں دیا گیا، یعنی جو کنٹرول ٹاور کو جو ہے وہ میڈے کی کال تو گئی لیکن کنٹرول ٹاور جو رسپونڈ کر رہا تھا اس کا آگے سے پائلٹ کی طرف سے جواب نہیں آیا۔ ظاہری بات ہے اس کے اندر بلیک باکس جو ہے وہ بڑی اہمیت اختیار کر جاتا ہے اس قسم کی جگہ کے اوپر۔ جب اس قسم کا کوئی حادثہ آتا ہے کہ بلیک باکس ریکور کیا جائے گا، اس کی جو ریکارڈنگز ہوں گی وہ نکال کے جو ہے وہ پتہ لگایا جائے گا کہ آخر یہ انجن فیلئر تھا یا کیا پرابلم تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ سب کچھ ہوا ہے۔ ویسے عام طور پہ یہ بھی ہو سکتا ہے، ظاہری بات ہے میں ممکنات کی بات کر رہا ہوں، I'm not sure کہ اس طرح ہوا ہوگا کہ ایئرپورٹس کے آس پاس کے ایریا کے اندر جو ہے وہ اکثر اوقات پرندے وغیرہ بھی بہت اڑ رہے ہوتے ہیں، اور پرندے اڑنے کی وجہ سے بھی کئی دفعہ اس طرح حادثات ہوئے ہیں کہ پرندے جو ہے وہ انجنز کے اندر جو ہے وہ جا کے لگتے ہیں، انجنز اس کی وجہ سے بلاسٹ کر جاتے ہیں اور انجن کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح کا کوئی واقعہ جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے پیش آیا جائے، اسی لیے عام طور پہ یہ میں ویسے ہی آپ کی نالج کے لیے بتا رہا ہوں کہ عام طور پہ جو ایئرپورٹس ہوتے ہیں اس کے آس پاس ریسٹورنٹس وغیرہ، ایٹریز وغیرہ کا جو کام ہوتا ہے نا، کھانے پینے کی جو اشیاء کے جو دکانیں ہوتی ہیں ان کو نہیں کھولنے دیا جاتا، کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ کھانا پھینکا جاتا ہے، وہاں پہ کھانا جو ہے وہ جب پڑا ہوتا ہے تو پھر پرندے وغیرہ بہت زیادہ آ جاتے ہیں، اور یہ جو پرندے ہوتے ہیں یہ جہازوں کے لیے بہت ڈینجرس ہوتے ہیں۔
تو اس لیے ان کو الاؤ نہیں کیا جاتا کہ وہ ایئرپورٹس کے پاس کھولیں. اب مجھے نہیں پتا کہیں ایسا نہ ہو گیا ہو, یہ میں صرف ایک تھیوری آپ کے سامنے جو ہے میں پیش کر رہا ہوں. تو اس میں بتایا جائے جی ڈی جی سی اے کے ذرائع کے مطابق جو انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, روانگی کے فوراً بعد طیارہ ہوائی اڈے کی حدود سے باہر زمین پہ گر گیا. حادثے کی جگہ سے گھنا سیاہ دھواں اٹھتا ہوا دیکھا گیا. پولیس حکام نے کہا کہ جی ایئر انڈیا کا طیارہ ایئرپورٹ کے قریب رہائشی آبادی کے قریب گرا ہے. ہلاکتوں کا خدشہ ہے, تاہم ریسکیو آپریشن مکمل ہونے کے بعد ہی تفصیلات منظر عام پر آئیں گی. پروازوں کی ٹریکنگ کرنے والی ویب سائٹ فلائٹ ریڈار کی جانب سے ایکس پر ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم ایئر انڈیا کی پرواز AI-171 کے احمد آباد سے لندن جاتے ہوئے حادثات کی اطلاعات کا جائزہ لے رہے ہیں. ہمیں طیارے سے آخری سگنل جو ہے 8:08 وہ UTC پر موصول ہوا تھا, جو ٹیک آف کے بعد چند سیکنڈ کے بعد تھا. حادثے کا شکار ہونے والا طیارہ بوئنگ 7878 ڈریم لائنر تھا, جس کا رجسٹریشن نمبر VTANB ہے. یہ انتہائی جدید طیاروں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اچھا, اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے انجن کے اندر یہ تکنیکی خرابی ہو. اچھا, دوسری بات یہ کہ یہ طیارہ جو ہے وہ ایک گرلز ہاسٹل کے پاس آ کے اس کی جو عمارت تھی اس میں جا کے ٹکرایا ہے, اور اتنا وہ مطلب شدت سے وہ ٹکرایا کہ ظاہری بات اتنا بڑا دھماکہ ہوا ہے. پتہ نہیں ہاسٹل کے اندر جو ہے وہ کوئی اسٹوڈنٹس وغیرہ وہاں پہ موجود تھیں, وہ کتنی زخمی ہوئی ہیں یا ادھر کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں, یہ ابھی یہ ڈیٹیلز آ رہی ہیں. چونکہ یہ ویڈیو ابھی ہم جیسے ہی حادثہ پیش آیا اس کے چند منٹوں کے بعد ہی ہم یہ ویڈیو ابھی ریکارڈ کر رہے ہیں, تو بڑی ڈیولپنگ سٹوری ہے جو اس وقت یہ سامنے آ رہی ہے. اب اس کی وجہ سے جو ہے وہ عمارت کے ایک سائڈ کے اوپر جو جہاز کا ایک مطلب آخری ٹیل تھی, اور دوسری اینڈ کے اوپر جو ہے اس کی نوز جو ہے وہ باہر نکلی ہوئی تھی. آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا حادثہ جو ہے وہ پیش آیا ہے. اور مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ جہاز کے مختلف ٹکڑے جو ہے وہ بھی وہاں پہ گھرے ہوئے. فائر بریگیڈ کا عملہ وہاں پہ پہنچا ہوا ہے, بہت بڑی تعداد میں جو ہے ریسکیو کی سروسز جو ہیں وہ اس وقت جاری ہیں. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا, ابھی تک تو خدا کا شکر ہے, کیونکہ ان لوگوں کی بڑی پرانی عادت ہے کہ بھئی ہر چیز کو پاکستان کے اوپر ڈال دیتے ہیں. ابھی تک کم از کم پاکستان والا ایلیمنٹ جو ہے وہ نہیں آیا. ان کا کچھ پتہ نہیں ہے. یہ کیونکہ میں نے پہلگام کے اندر جو ہے میں نے جو کچھ پہلگام کا واقعہ ہوا تھا تو آدھے پونے گھنٹے کے اندر ہی انہوں نے پاکستان کے اوپر ڈال دیا تھا. تو ابھی تک اللہ کا شکر ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کیونکہ ان کا کچھ پتہ نہیں ہے. یہی ڈال دیں کہ جناب پاکستانی ہائی جیکروں کی جانب سے جو ہے نا وہ جہاز کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی. ان کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی سٹوری بھی بنا سکتے ہیں. تو ابھی تک تو کم از کم کوئی ایسی چیز نہیں ہے, یا پاکستان والا اینگل جو ہے نا وہ ابھی تک اس معاملے میں نہیں آیا ہے. لیکن جس قسم کا ماحول بنا ہوا ہے ان سے آپ کسی چیز کی بھی بعید نہیں ہے. تو میں ابھی سے آپ کو پریڈکٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ آپ اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں دیکھیے گا, ان کا کچھ پتہ نہیں ہے. یہ والا بھی اینگل کوئی نکال دیں کہ جناب ہم نے پاکستان پہ کس طرح ڈالنا ہے ساری چیز کو. اچھا جی, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز میں نے نوٹ کی کہ جب یہ حادثہ پیش آیا ہے تو اس کے بعد جب وار کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی تو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے تو کراچی پہ بھی قبضہ کروا دیا تھا, اسلام آباد کے اوپر بھی قبضہ کر لیا تھا, لاہور میں بھی ٹینک گھسا دیے تھے. تو پتہ نہیں مطلب الاپ شلاب جو منہ میں آیا وہ بول دیا. اس مرتبہ جب اپنے یہاں پہ جہاز کا حادثہ ہوا ہے, اور ظاہری بات ہے جہاز کا حادثہ جو ہے وہ چھپایا تو جا نہیں سکتا, تو بڑی محتاط طریقے سے رپورٹنگ ہو رہی ہے, بڑا دھیان رکھا جا رہا ہے, بڑے مطلب جسے کہتے ہیں نا ایتھیکل رپورٹنگ کی جا رہی ہے, انسان کے بچوں کی طرح جو ہے وہ رپورٹنگ کی جا رہی ہے. کوئی کسی قسم کی فضول باتیں جو ہے وہ فی الحال نہیں ہو رہی. لیکن میرے خیال میں اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر آپ دیکھیے گا یہ الاپ شلاب بولنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ جب ریٹنگز کی وار سٹارٹ ہوگی نا کہ اس پہ, کیونکہ اب ظاہری بات ہے انڈیا اس کے اوپر میں آپ کو بتا دوں کہ اگلے 3-4 دن اسی کے اوپر اب چلے گا. انڈین میڈیا جو ہے وہ اسی کے اوپر رپورٹ کرے گا. جب رپورٹ کرے گا تو آپ دیکھیے گا کہ پھر جو ہے نا وہ یہ بدتمیزی اور گھٹیا پن جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا. میں ان کی خصلت سے جانتا ہوں انڈین میڈیا کو اچھی طرح, میں جانتا ہوں کہ کس طرح آپریٹ کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے گا کہ یہ کام بھی جو ہے سٹارٹ ہو جائے گا. سبرامنیم سوامی ہے جو ایک سینئر پولیٹیشین ہے, انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا when a train derailed in 1950s لال بہادر شاستری resigned. On the same morality, I demand PM Modi, HM Amit Shah and Civil Aviation Naidu resign so that a free and fair inquiry is held. All that Modi and associates have been doing so far is gallivanting, which must stop. تو انہوں نے جناب نریندر مودی کے استعفے کا مطالبہ کر دیا کہ جناب اس کے اوپر استعفیٰ دیں. دوسری بات یہ جناب کہ جب سے پچھلے 2 دن سے جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کے لیے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں, اور ان کو یہ پتہ لگا کہ جناب پاکستانی آرمی چیف فیلڈ مارشل جو ہے وہ عاصم منیر صاحب کو جو ہے وہ دعوت دی گئی ہے ملٹری پریڈ میں شرکت کرنے کے لیے, تو امریکہ کے خلاف جو ہے نا وہ زہر انڈین میڈیا نے کافی نکالنا شروع کر دیا ہے. اب ان کا یہ ایک اینکر ہے شیو ارور, تو یہ NDTV کے اوپر جو ہے وہ اپنا پروگرام کرتا ہے,
تو اس نے جناب بیٹھ کے پورا ایک سیگمنٹ بنا دیا کہ ہمیں انڈیا کو جو ہے وہ ہمیں امریکہ کو ہمیں جواب کس طرح دینا چاہیے، ان کی ایسی کی تیسی ہم نے اب امریکہ کو جواب دینا ہے. تو اس نے کہا کہ جی انڈیا کو کیا کرنا چاہیے. اس نے کہا جی انڈیا کو سرکاری طور پہ ٹرمپ کی جانب سے امریکہ نے جو F-35 لڑاکا طیاروں کی جو ہمیں پیشکش کی تھی نا، ہمیں اسے لات مار دینی چاہیے. ہمیں جو ہے وہ کہہ دینا چاہیے سانو F-35 نہیں چاہیے، نہیں لیں گے نہیں لیں گے نہیں لیں گے. اس نے کہا جی انجن لڑاکا طیارے کے لیے جنرل الیکٹرک کے اربوں ڈالر کے جو ایک دوسرا آپشن ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کے اپنے تیجاس مارک 2 جو لڑاکا طیارے ہیں اس کے جو جنرل الیکٹرک اربوں ڈالر کے انجن خریدنے کے کسی بھی منصوبے کو جو ہے وہ بھی ختم کر دینا چاہیے، ہمیں وہ بھی نہیں لینے چاہیے. یہ بھی ہمارا ایک آپشن جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے. تیسرا آپشن اس نے کہا ہے جی بحری اینٹی سب مرین ہیلی کاپٹروں کی کسی بھی مزید خریداری کو ختم کر دیا جائے. یہ ہیلی کاپٹر بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا پاجی امریکی ہیلی کاپٹر بھی ہم نے نہیں لینے، یہ بھی ختم کر دیا جائے. چوتھا آپشن اس نے کہا جی اسٹرائکر آرمی گاڑیوں کے حصول کے منصوبے کو منسوخ کر دیا جائے. یہ اربوں ڈالر کا معاہدہ ہے جس کے تحت ان امریکی فوجی گاڑیوں کو بھارت میں تیار کیا جانا ہے. کیسا رہے اگر بھارت یہ کہہ دے کہ اب سب کچھ معمول کے مطابق نہیں چلے گا، ہم یہ سب نہیں کریں گے. انہوں نے کہا پاجی یہ جو آرمی گاڑیاں ہیں نا یہ بھی نہیں بنانی چاہیے، اس کو بھی ختم کر دینا چاہیے، تہس نہس کر دو. چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا 3-4 سال کا، جب وہ امی سے کہتا ہے امی مجھے کھلونوں والی دکان سے جو ہے نا فلاں کھلونا چاہیے، امی کہتی نہیں بیٹا یہ نہیں آپ لے سکتے، یہ بہت مہنگا ہے. تو وہ ہاتھ جڑا کھلونا ہوتا ہے ٹا کر کے زمین پہ مارتا ہے تو توڑ دیتا ہے وہ. تو شیو اروڑ جو ہے نا وہ جناب اس وقت اس کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ سب کچھ تہس نہس کرنے کے لیے وہ تیار ہو گیا. انہوں نے کہا اے بھی توڑ دیو، وہ بھی بھن دیو، تیری بھی ایسی دی تیسی، تینوں بھی میں نہیں چھڑنا. اور پانچواں آپشن جو ہے اس نے کہا جی دنیا کی سب سے بڑی طیارہ ساز کمپنیوں میں سے ایک امریکی کمپنی سے مزید طیارے خریدنے کے منصوبے کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے. C-130J طیارہ جو ہے جو بنایا جاتا ہے ان سے اسی جہاز بھی نہیں لینے. تو ان سے جہاز نہیں لینے. رشیا آپ کو لفٹ نہیں کرا رہا، چین سے ہماری آپ جو ہے ویسی ناراضگی ہے. اے پتر تو ایک کام کر، مالدیو والوں نے کہتے ہیں کاغذ والے جہاز اڑا کے دینا شروع کر دیں. یہی حل ہے، اور تو کوئی حل نہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ اتنی نفرت لے کے کہاں سے آتے ہیں یار. تم لوگ کیا پیدا ہوتے ہو اتنی نفرت کے ساتھ؟ مطلب تم لوگوں کو کیا مطلب کو اچار کھلایا جاتا ہے گٹی کے اندر؟ ہم لوگوں کو تو شہد کھلایا جاتا ہے نا یا میٹھی چیز دی جاتی ہے. تم لوگوں کو کیا اچار کھلاتے ہیں، لیمبو چٹاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اتنے کڑوے کیوں ہو جاتے ہو تم لوگ؟ ہر ایک سے لڑنا ہے تم لوگوں نے، ہر ایک سے لڑتے ہیں بیٹھ کے. چینیوں سے بھی لڑتے ہیں، امریکیوں سے بھی لڑتے ہیں، سارے نہ لڑی جانتے ہو. وہ برطانیہ کے ساتھ تو ویسی پرانا ہے نا، وہ 1947 سے پہلے والی ایک لڑائی ہے. تو ان کے ساتھ وہ والا ایشو ہے انگلستان کے ساتھ. تو ہر ایک سے لڑتے رہتے ہیں یہ. رشینس کے ساتھ بھی رشیا کی اپنی جو ہے وہ تھوڑی سی ناراضگیاں اس لیے چل رہی ہے کیونکہ یہ یوکرین اور رشیا کی وار کے اندر نا انڈیا نے کہا تھا جی بھائی جان ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں. انہوں نے کہا تھا، انہوں نے سٹانس لیا تھا، انہوں نے کہا جی پاجی اسی نیوٹرل لے گیا. تو رشیا نے بھی پھر آگے سے انڈیا کو کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا نیوٹرل چونکہ جانور ہوتا ہے پھر جاؤ دفعہ ہو جاؤ. پھر اگر آپ کا اور پاکستان کا بھی ایشو ہے تو پھر اسی بھی نیوٹرل لے گئے جاؤ، پھر اسی بھی نیوٹرل لے گئے. آپ کو پتہ نہیں ہے، میں سیریسلی بات کہہ رہا ہوں، اس وقت ایکچولی انڈیا کے اندر یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ یار وہ جب ہم نے یوکرین اور رشیا کی لڑائی ہوئی تھی تو ہمیں ایکچولی سائڈ لے لینی چاہیے تھی، لیکن ہم نے چونکہ نہیں لی تو سانو رشیا بھی لفٹ نہیں کرا رہے. اب وہ رشیا بھی لفٹ نہیں کرا رہا، امریکہ کے بھی اسی کیا اے جہاز بھی نہیں بنانا، او ٹینک بھی نہیں چاہیے تھا، اے بھی لے جا. ساری ناراضگیاں جو ان کے ساتھ چل رہی ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ ویسے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ کہتی رہی ہے، یہاں پہ بیرسٹر گوہر جو ہے وہ یہ کہتے رہے کہ جناب ہم نے یہ جو احتجاج وغیرہ پلان کیا ہوا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے حوالے سے، وہ جناب ہمارا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن یہ ٹویٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف امریکہ کی جانب سے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ کی گئی ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کا ہی اکاؤنٹ ہے اور اس میں لکھا گیا ہے جی امپورٹنٹ پروٹیسٹ الرٹ، عاصم منیر the face of fascism in Pakistan is visiting the USA while he silences voices back home. We will raise them louder abroad. Saturday June 14th پاکستانی ایمبیسی واشنگٹن ڈی سی 4 بجے شام کا ٹائم جو ہے وہ دیا گیا ہے. Let's send a clear message by demanding an end to undeclared martial law and end to human rights violation, restoration of democracy, rule of law and independence of judiciary. تو باقاعدہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے کہ جناب ہم پورا احتجاج کریں. تو بیرسٹر گوہر کے تو ویسے ہی بس میں نہیں ہے نا، ان کا سوشل میڈیا تو بالکل بھی بیرسٹر اس کی چابی نہیں ہے بیرسٹر گوہر کے پاس، سمپل از دیٹ. تو یہ جو ہے نا وہ چیز یہ سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ ہے جنگ کے حوالے سے. کیا ایک نئی جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے؟ تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ امریکی اور یورپی حکام کے مطابق ایسا محسوس ہوتا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اسرائیل جلد ہی ایران پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے.
اور ایک ایسا اقدام جو مشرق وسطیٰ کو مزید بھڑکا سکتا ہے. یہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر بڑا ہائٹنڈ فیئر جو ہے وہ یہ سامنے آیا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ ہو سکتی ہے. ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ایران کے جوہری بم بنانے کی راہ کو روکنے کے لیے کسی معاہدے کی کوشش کو پٹری سے اتار یا تاخیر کا شکار کر سکتا ہے. یہ واضح نہیں ہے کہ اس بار صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم نتنیاہو کو روکنے کے لیے کتنی سنجیدہ کوشش کی ہے. ایک اعلیٰ ایرانی عہدیدار کے مطابق ایرانی فوج اور حکومت کے حکام پہلے ہی کسی ممکنہ اسرائیلی حملے کے جواب پر غور کر چکے ہیں، اور عہدیدار نے کہا ہے کہ تہران نے جوابی کارروائی کا ایک منصوبہ تیار کیا ہے جس کے تحت اسرائیل پر فوری جوابی حملہ کیا جائے گا، جس میں سینکڑوں بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ استعمال ہو سکتے ہیں. اکتوبر 2024 میں غزہ جنگ کے سلسلے میں ایران نے اسرائیل پر ایک بڑا میزائل حملہ کیا تھا، تاہم اس حملے سے محدود نقصان ہوا، جس کی ایک بڑی وجہ امریکہ کی طرف سے میزائل روکنے میں مدد تھی. امریکی طیارہ بردار بحری جہاز کا کارل ونسن گزشتہ کئی ہفتوں سے بحیرہ عرب میں موجود ہے، اور اسٹیلتھ اسٹرائکر فائٹرز بھی F-35 اس جہاز پر 60 سے زائد طیارے موجود ہیں، جن میں جدید طیارے جو ہیں وہ شامل ہیں. امریکی بحریہ کے ایک سینئر عہدیدار کے مطابق موجودہ صورتحال کے پیش نظر طیارہ بردار جہاز کی پوزیشن میں تبدیلی کا فی الحال کوئی منصوبہ نہیں ہے. امریکی حکام کے مطابق صدر ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ کے ایلچی اسٹیو وٹکوف آئندہ دنوں میں ایران کے ساتھ ملک کے جوہری پروگرام پر چھٹے دور کی بات چیت کرنے کا بھی منصوبہ رکھتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز کینیڈی سینٹر میں ایک تقریب کے دوران ایران کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے صحافیوں کو کہا کہ امریکیوں کو خطے سے نکلنے کا مشورہ دیا گیا ہے کیونکہ یہ ایک خطرناک جگہ بن سکتی ہے اور ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. بیسکلی عراق اور مشرق وسطیٰ کے دیگر جو ممالک ہیں وہاں پہ امریکنز کو جو ہے وہ یہ ایڈوائزری دی گئی ہے ان کی ایمبیسیز کی جانب سے کہ آپ جو ہے وہ اس ایریا کو خالی کر دیں اور غیر ضروری سفر سے جو ہے وہ پرہیز کریں، جس کے بعد الارم بیلز جو ہے وہ بجنا شروع ہو گئے ہیں کہ شاید امریکہ کو اس بات کا پتہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کرنے لگا ہے اور شاید وہ ایران کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر سکتا ہے، اور اگر وہ کرتا ہے تو ظاہری بات ہے پھر آگے سے ایران بھی جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرے گا. تو جس کی وجہ سے یہ پچھلے 24 گھنٹے میں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر جو ہے بڑی زور و شور کے ساتھ یہ گفتگو جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اس بات پر کم یقین رکھتے ہیں کہ ایک جوہری معاہدہ طے پا سکے گا. یہ بات انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں بدھ کے روز جو پوڈ کاسٹ آیا ہے اس پہ انہوں نے کہی. انہوں نے کہا میں اب اتنا پراعتماد نہیں ہوں جتنا میں چند ماہ پہلے تھا. انہوں نے ایک بار پھر امریکہ کے موقف دہرایا کہ ایران کو جوہری بم بنانے سے روکا جائے گا چاہے معاہدہ ہو یا نہ ہو، لیکن یہ بہتر ہوگا کہ اس سے ایسا جنگ کے بغیر کیا جائے، بغیر لوگوں کے مرنے کے. یہ بہت بہتر طریقہ ہے. انہوں نے کہا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں ان کی طرف سے معاہدہ کرنے کے لیے وہی جوش و خروش، یعنی کہ ایران کی طرف سے میں کوئی ایسا جوش و خروش جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں. اور امریکی حکومتی ذرائع نے بتایا کہ عراق کے دارالحکومت بغداد میں امریکی سفارت خانے کے غیر ضروری عملے اور ان کے اہل خانہ کا جلد وہاں سے انخلا بھی جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ کچھ پاکستان کے حوالے سے خبریں بھی شامل کر لیں. بلال اظہر کیانی کو جناب ایک اور قلمدان جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما انہیں وزیر مملکت برائے خزانہ کا اضافی قلمدان جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. کوائٹ سرپرائزنگ کہ صرف بجٹ کے 2 دن کے بعد ہی جو ہے وہ اس موقع کے اوپر یہ چارج جو ہے وہ دیا گیا ہے بلال کیانی صاحب کو. اگر مطلب ان کی مدد اگر درکار ہی تھی وزیر مملکت تو بجٹ میکنگ کے اندر ایکچولی ان کی ہیلپ لی جا سکتی تھی، لیکن اٹس کوائٹ سرپرائزنگ کہ بجٹ کے بعد ایکچولی قلمدان جو ہے وہ ان کو دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ سرکاری دورے پر جو ہے متحدہ عرب امارات پہنچ گئے ہیں. پچھلے ویلاگ کے اندر جو ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کی تھی، وہ تھی جناب چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہوں کے حوالے سے. تو اس کے حوالے سے ایک اور اپڈیٹ یہ آئی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس کا جو ہے وہ سخت نوٹس لیا ہے. انہوں نے برہمی کا اظہار کیا ہے کہ یہ اتنے % جو ہے وہ ان تمام عہدوں کے جو سیلریز ہیں اس کو کیوں انکریز کیا گیا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ ریٹرن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن اس کے اوپر جو ہے انہوں نے شدید خفگی کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.